یہ جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اس کی فرضیت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ یہ صرف پاکستان یا ہندوستان یا افغانستان یہاں تک محدود نہیں، اس جہاد والے مقدس فریضے سے انبیاء کرام بھی سرفراز ہوتے رہے ہیں۔ بذات خود بنفس نفیس دو جہانوں کے سردار اس مقدس عظیم فریضے کے اندر شامل ہوتے رہے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام انبیاء کرام کو اس مقدس فریضے سے سرفراز کرواتے رہے ہیں۔ اور یہ جہاد والا فریضہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد والا فریضہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، اور جس قوم نے بھی اس جہاد والے مقدس فریضہ سے اپنی نسلوں کو موڑا ہے یا اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی کا راز ہی جہاد والا فریضہ ہے۔ آج ہم جہاد والے فریضے سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھے ہیں۔ یا تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ جہاد کئی اقسام کے اوپر منحصر ہے۔ جہاد بالقلم، قلم کے ساتھ جہاد کرنا، باطل کو قلم کے ذریعے سے اپنی تحریرات کے ذریعے سے مات دینا، باطل کو جہاد باللسان اپنی زبان کے ساتھ مات دینا، کہ اپنی زبان کے ذریعے سے اشعار کی شکل کے اندر اپنی زبان سے ان کی گفتگو کو نیچا کرنے کے لیے دلائل کی دنیا کے اندر ان کو پیچھے چھوڑنے کے اندر اس کو جہاد باللسان کہتے ہیں۔ اور جہاد بالقلم اپنی تحریرات کے ذریعے سے، اور جہاد بالنفس اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا، اپنے عمل کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب ہو رہی تھی فتح نہیں ہو رہی تھی تو کسی ایک صاحب نے کہا یار دیکھو محبوب علیہ السلام کی کون سی ادا ہمارے سے چھوٹ گئی۔ کسی نے کہا کہ یار ہمارے سے تو نبی کی مسواک کرنے والی ادا ہمارے سے چھوٹ گئی، اور صحابہ کرام نے درخت سے مسواک بنانا شروع کی، مسواک کرتے جا رہے ہیں، کافر دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ تو مسلمان ہم اپنے دانتوں کو دیکھ رہے ہیں، کچا چلا رہے ہیں، تھوڑا میدان کو چھوڑا اٹھا دیں۔ یہ تھی میرے محبوب کی سنت میں برکت کہ اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا، اپنے نفس کے ذریعے سے اپنے آپ کو روکنا، جو گزشتہ کئی دنوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاد بھی نفس کی طرف آؤ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پیپسی پیوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوک پیوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ جناب پیزا کھاؤں، وہ جناب لوگوں کے کیفے سے کہ جو اسرائیلیوں کا ہے، جو یہودیوں کا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لیز کھاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی پروڈکٹ کو استعمال کروں، میرا دل چاہتا ہے، مگر میں نے اپنے دل کو روکنا ہے، میں نے اپنے نفس کو روکنا ہے کہ میں نے ان کی مشروبات کو استعمال نہیں کرنا، میں نے ان کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ جہاد بالنفس ہے،
انسان اپنی عملی زندگی سے دکھائے، اور جب اپنی عملی زندگی سے دکھانا شروع کر دے گا تو پھر اللہ پاک برکات بھی نصیب فرما۔ اس کے بعد آ جائے جہاد اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا کہ اپنے میدان کے اندر انسان نکل جائے اور اپنے ہاتھ میں تیر تلوار لے لے، بندوق لے لے، کافروں کے ساتھ لڑتا جائے میدان کارزار میں اتر جائے، یہاں تک کہ شہادت اللہ رب العزت نصیب فرما ہے۔ یہ ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بھی تم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو پھر اپنے دل کے اندر جو کافر کام کر رہے ہیں اس کو برا سمجھتے رہنا۔ یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے کہ یہ جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے بہت برا کر رہا ہے، یہ جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا کر رہا ہے، یہ جو انڈیا ہمارے کشمیر کے اندر کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے بہت برا کر رہا ہے۔ اپنی زبان سے تو اس کو برا کہتا رہے، اپنے دل کے اندر اس کو برا تو جانتا رہے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ تو آج مسلمان امت مسلمہ اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کے اندر مصروف عمل ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنے میں مصروف ہے، وہ چاہے فلسطین ہو، وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے یمن ہو، چاہے اور کوئی مسلمان ہو اسلامی، آج مسلمان اپنے ہاتھ سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور وہ جہاد کر رہا ہے۔ اور یہ جہاد والا فریضہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے۔ سابقہ قوموں میں، سابقہ امتوں میں جو سب سے اہم فریضہ سمجھا جاتا تھا وہ بیت اللہ کی خادمیت کا سمجھا جاتا تھا۔ بیت اللہ شریف کے اندر ہاتھوں کو آئیوں کو پانی پلانا، ان کے لیے رزق صاف کرنا، ان کو رزق کو بتلانا، ان کی خدمتوں پر معمول رہنا، اپنے ہاتھ کو حاجیوں کی بیت اللہ کی خدمت کے اندر لگائے رکھنا، پہلی امتوں میں، پہلی قوموں میں سب سے زیادہ ثواب کا باعث بیت اللہ کی خدمت تھا، بیت اللہ کی خدمت کو پر معمول رہنا تھا۔ مگر جس وقت میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر فرما دیا کہ یہ جو بیت اللہ کی خدمت کو سب سے اہم ترین عبادت سمجھ رہے ہو، یہ جو سب سے زیادہ حجاج کرام کی خدمت کو اپنے اوپر لازم و ملزوم سمجھ کر اہم ترین عبادت سمجھ رہے ہو، جان لو بیت اللہ کے حجاج کی خدمت کرنا، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کا کام کرنا، اس خدمت کا الگ ثواب ہے، اور میدان کارزار کے اندر اتر کر دشمن کا مقابلہ کرنا اس کا الگ ثواب ہے۔ تم سمجھو بیت اللہ کی خدمت کرنا، بیت اللہ کے اندر آئے ہوئے حجاج کی خدمت کرنا اور جہاد کرنا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی خود عبادت کر سکتا ہے، اللہ اپنے آئے ہوئے مہمانوں کی خود عبادت کر سکتا ہے، اور جو تم نے میدان کارزار کے اندر اتر کر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تم نے جو تلوار چلانی ہے اس کو تمہیں دو ہاتھ ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بیت اللہ کی عبادت کا ثواب اپنی جگہ کے اوپر، مگر میدان کارزار کے اندر اتر کر کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یہ الگ ثواب ہے۔ مجھے یاد آیا ہمارے سارے مفتی جمیل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ ایک وقت تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ بخاری شریف پڑھانا بہت بڑا تھا اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب اس سے بڑا کام تو اور کوئی نہیں۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ اس وقت میں نے حالات کا جائزہ لیا
کہ اس وقت اسمبلی میں بیٹھ کر باطل حکومتوں کے سامنے بیٹھ کر دین دشمن حکومتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، کافروں کو اپنے جو مسلمان بھی ہیں اور دین دشمن ہے، مسلمان بھی ہے اور دین دشمن بھی ہے، ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور ان کو دلیل کے ساتھ بات کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ زیادہ فرماتے ہیں، اس کو بہت زیادہ زیادہ فرماتے ہیں، اور یہ باطل کو جواب دینا، باطل کو للکارنا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پتہ ہے دشمن سامنے کھڑا ہوئے ہے، مجھے پر کس کا جواب دے گا، پتہ ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہے میرے اوپر بھی فائر کر دے گا، مگر پھر بھی سینہ تان کے لگا ہوا ہے کہ نہیں، میں تیری اس بات کو کوئی احترام کرتا ہوں، میں اپنی رائے رکھتا ہوں کہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ باطل کے سامنے کھڑا ہونا، سیسا پلائی میری بات کی طرح، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور باطل سامنے کھڑا ہو، کافر سامنے کھڑا ہو اور اس کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہونا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، جنگ ہو گئی ہے، اس جنگ کے دوران وہ آیا تھا اور اس نے حاضر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ حکم دیں میں جہاد کرنے میں آپ جا کے لڑا کروں کافروں کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوا، آپ مجھے بتائیں کہ میں مسلمان ہوا ہوں یا میں جا کے جنگ لڑتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا حکم دیا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تمہیں جانے کا جہاد کے اندر ادھر، پھر تمہیں جانے جہاد کے اندر ادھر۔ محبوب فرماتے ہیں کہ وہ صاحب آیا اور اس نے آ کر میرے سامنے کلمہ شہادت پڑھا، میں نے اس کو پڑھایا، پڑھنے کے بعد پھر وہ میدان جہاد کے اندر اترا، یہاں تک کہ صفوں کے اندر کفار کی صفوں میں کود کیا، جا کر کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے 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 یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اس نے تھوڑے سے وقت کے اندر جنت کا وارث بنتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، تھوڑے سے وقت کے اندر اپنے آپ کو دنیا کی زندگی بنا کر جا رہا ہے، زیادہ کما کے جا رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا بات فرمانا ہے، محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ایک مجاہد ہے، سرحدوں پر کھڑا ہوا ہے، پہرا دے رہا ہے، اس کے پہلے دینے کا تم کبھی بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ میدان جہاد کے اندر سرحدوں کے اوپر کھڑا ہو کر کافر کے سامنے کھڑا ہے اور ادھر مسلمانوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، ایک صاحب اس نے ایک رات پہرا دے کر کھڑا ہو کر پہرا دیا، اور ایک صاحب ساری زندگی، بلکہ یہاں تک درخواست لکھے ہیں 1000 سال وہ صاحب عبادات کے اندر مصروف رہا ہے، 1000 سال عبادات کے اندر مصروف رہا ہے، اور ادھر ایک مجاہد سرحد کے اوپر کھڑا ہو کر پہرا دے رہا ہے مسلمانوں کے لیے اور کافروں کو روکے ہوئے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس صاحب کو، کہ جو صاحب ایک رات کا پہرا دے رہا ہے، ایک رات مجاہد بن کر کھڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس صاحب کو اس کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم سعادت والا کام ہے، سعادت والا کام ہے کہ کوئی کافروں کے ساتھ وہ جناب پتہ لے کر کھڑے ہونا اور کافروں کے سامنے شیشہ بنائے ہوئے دیوار ہوتے ہوئے۔ آپ معمولی سے بات کو بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہم اگر ہماری طرف سے کوئی جواب نہ دیا جا رہا ہو تو کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کہاں پر ہماری کافرات ہوگی۔ یہ جب کی حکمت ہے جیسے حکمت ہے کہ ابھی ہم کو ہمارے سویڈین آبادی کو حملے کر رہا ہے جو جنگی اصولوں کے خلاف ہے، جنگی قوانین کے خلاف ہے۔ محبوب علیہ السلام
کہ جب تم جنگ کرنے لگو تو تم کافروں کے بوڑھوں کے اوپر حملہ نہ کرو، تم بچوں کے اوپر حملہ نہ کرو، تم گھر کی عورتوں کے اوپر حملہ نہ کرو، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ اور پوری دنیا میں کفر کے قانون کے اندر بھی یہ شامل ہے کہ تم نے ان کے بچوں کے اوپر، ان کی عورتوں کے اوپر، ان کے بوڑھوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ مگر آج کافر یہ ظلم کا بغاوت کر رہا ہے۔ آج وہ بلند کھلا اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے بوڑھوں کے اوپر، ہمارے عورتوں کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر، باتوں کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ اور ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافر کس حد تک جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک جاتا ہے۔ یہ جب کی حکمتوں سے ایک حکمت ہے کہ محبوب علیہ السلام ایک جنگ کے موقع کے اندر جیسے میدان سجا تو آگے سے کافر کھڑا ہو کر للکار رہا ہے، کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے مسلمانوں کی قوت؟ تو محبوب علیہ السلام اللہ تعالی نے ستانے سے نہ پا رہے کہ بھائی رک جاؤ، ہمیں رک جاؤ، ابھی تو وہاں کا وقت نہیں آیا ہے۔ کہتے کہاں ہے وہ جناب مسلمانوں کے بڑے بڑے بہادر شاہ سوار حضرت علی بن حضرت علی کا صدق ہے، جب تک کی اجازت نہ کھڑا ہو مقابلہ کرو، ضرور فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں دے رہا۔ وہ کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمر نے صدق دیا، سب نے اجازت نہیں کا جواب دیا، فرمایا کہ نہیں ابھی جواب۔ یہ جب کی حکمتوں میں سے ہے کہ کافر ہمارے اوپر حملے میں حملہ کیے جا رہے ہیں مگر ابھی ہم خاموش ہو کر دیکھ رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں، آئے ہوئے کو ہم نمٹا رہے ہیں، ابھی ان کے اوپر حملہ نہیں کر رہے۔ یہ جنگ کی حکمتوں میں سے ہے۔ ہاں اس وقت کافر نے کہا قد قتل محمد، کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے ہیں، آج مسلمانوں کا خدا ختم ہو گیا۔ پھر محمود علیہ السلام کھڑا ہو گئے، اب کھڑا ہو گئے کہ اس کو جواب دے۔ یہ ہے جنگ کے ایک طریقہ، یہ ہے جنگ کی حکمت۔ پھر کھڑے ہوئے ہیں کافر کی آنکھوں میں آگے جا کے، پھر ان کو جواب دیا اور کیسے جواب دیا جاتا ہے، اور ان کے دشمنوں کو وہ جناب ایک ہی ایک بار کے اندر زمین کو دلاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جنگ والا عمل، یہ جہاد والا طریقہ، یہ بہت اہم طریقہ ہے کہ آج جس طریقے کے لیے ہماری ہمارے پاس ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آج ہم یہاں پہ سکون کی نیند سو رہے ہیں مگر سرحدوں کے اوپر ہمارے مسلمان چپائے کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے محبوب پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ محبوب کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ کو ذبح کرو، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اب اس کے گوشت کو بناؤ، گوشت کو بنانے کے بعد اس گوشت کو تقسیم کرو۔ اب اس کو کرنے کو سب کتنا لگا؟ ہمارا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، چلو زیادہ ہوگا لگا لو 3 گھنٹے لگے۔ اونٹ کو ذبح کیا، ذبح کے بعد گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد کو ہم نے تقسیم کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے، اگر مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اندر لڑنے والا ایک مجاہد اتنا وقت سڑکوں پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہا ہے، اللہ رب العزت اس صاحب کو اس کی دنیا معافی سے بہتر اس کو اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وقت کتنا لگ رہا ہے؟ تو 2.5-3 گھنٹے لگ رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت اس کو دنیا معافی سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ آپ جہاد والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، جہاد والا فریضہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، یہ جہاد والا فریضہ تو ایسا ہے۔ ایک بات سناتا ہوں، حضرت حاتم بن ابی بلتع، یہ صحابی رسول ہے، حاتم بن ابی بلتع صحابی رسول ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے جنگ کے لیے تیاری کر لی کہ اب ہم نے پکا کہ کفار کے اوپر ہم نے چڑھائی کرنی ہے، تو اس حاتم بن ابی بلتع نے مدینہ منورہ سے ایک عورت کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر مکہ کے کافر لوگوں کو اطلاع کر دو کہ مدینہ منورہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔
یہ صحابی رسول ہے، ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے جانثار ہیں، پیغام دے کر بھیج رہے ہیں، اور وہ یہ عورت نکلی اور یہ مکہ کے راستے کے اوپر چل پڑی۔ ادھر وحی کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو بتا دیا کہ ایک عورت جا رہی ہے، لڑکی جا رہی ہے، اور وہ جا کر تمہاری مخبری کرے گی اور کفار کو بتانے کے لیے جا رہی ہے کہ مسلمان تمہاروں کے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کرام کو دوڑایا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس کو پکڑ کے لائے، جیسے حضور کے سامنے پیش کیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بتلا تو کافروں کو مخبری کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں میں مخبری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مان کی اچھا کیوں جا رہی تھی؟ کہا کہ مجھے آپ کے اس حاضر بن ابی بلتہ نے کہا تھا کہ جاؤ جا کر کفار کو جا کر بتلا دو کہ تمہارے اوپر مسلمانوں کا گروہ، مسلمانوں کا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، محبوب علیہ السلام نے دیکھا حاطب بن ابی بلتہ سے، حاطب کہا جی یا رسول اللہ، کہا تو نے اس کو بھیجا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اقبال جرم ہو گیا، مان گئے سامنے کہ ہاں میں نے بھیجا ہے یا رسول اللہ اس کو۔ ادھر جیسے ہی اقرار جرم ہوا، اقبال جرم ہوا، فوراً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجلس میں سے کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار کو نیام میں سے نکالا، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں اس حاطب بن ابی بلتہ کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس میں مسلمانوں کی مخبری کر رہا تھا، کفار کو بتا رہا تھا اور یہ بھیج رہا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے پوچھا حاطب تجھے کیا سوچی، تجھے کیا وجہ بنی کہ تو ان کفار کے ساتھ مل کر ان کو مخبری مسلمانوں کی کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے مخبری کر رہا تھا کہ میرے بچے، میری بیوی، میری اولاد مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہے ہیں، اور اس وقت یہ عورت جا کر بتلائے گی کہ حاطب بن ابی بلتہ کے شوہر نے حاطب بن ابی بلتہ نے تمہیں یہ پیغام بھیجا ہے کہ مسلمان تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ان کا دل نرم ہوگا اور میرے بیوی اور بچوں کے ساتھ وہ کچھ نرم مزاج ہو جائے گے، ان کے ساتھ ان کی کچھ عقیدت احترام والا اور ان کے اوپر کچھ رحم والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور ادھر اللہ کے نبی نے پھر کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو نہیں جانتا، اس کو میں جانتا ہوں، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کا مقابلہ کیا تھا، یہ بدری صحابی ہے۔ اور بدری صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور یہ جو بھی کام کرتے اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ اتنا عظیم فریضہ بن گیا کہ ایک جہاد کیا ہے، ایک جنگ کے اندر بدر کے میدان میں شریک ہوئے صحابی، مگر اللہ رب العزت نے اس کی خطا کو بھی معاف کر دیا۔ کتنا عظیم فریضہ بن گیا جہاد والا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے میدان کارزار ہو سکتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو دو انعام عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا ایک انعام، اگر وہاں پر شہید ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کو شہادت والا رتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اگر شہادت نصیب میں نہ ہوئی، واپس آ گیا تو اللہ رب العزت اس کو غازی بنا کر بھیج دیتے ہیں، غازی بن کر واپس آ جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میدان جہاد کے اندر اترا ہے، میدان جہاد کے اندر جا کر دو قطرے اللہ رب العزت کو بڑے پسند آ جاتے ہیں۔ محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ دو قطرے وہ کون سے ہیں؟ پہلا قطرہ ہے وہ کہ جو انسان ندامت کا اپنی آنکھ سے بہاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور دوسرا قطرہ وہ کہ جب مسلمان سے زیادہ کاروبار کے اندر اترا ہے، میدان جہاد کے اندر اترا ہے، مسلمان کے جسم کے اوپر کافر کی طرف سے ظلم برابر خراش آئی ہے، اور اس کا ایک خون کا قطرہ ابھی زمین کے اوپر نہیں اترا، نہیں گرا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جہاد والا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جہاد کے لیے گیا ہے،
اللہ رب العزت نے اس کو شہادت نصیب کر دی. اب وہ شہادت پا رہا ہے. جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرا, اللہ رب العزت اس کے ساتھ کا سارے گناہوں کو معاف بھی کروا رہے ہیں, اور کافر کی طرف سے تیر و تلوار والے زخموں کے اوپر اللہ رب العزت اس صاحب کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں دے رہے. ذرا برابر بھی اس کو تکلیف نہیں ہو رہی کہ مجھے بندوق لگی ہے, مجھے تیر لگا ہے, مجھے توپ لگا ہے, مجھے آگے تلوار لگی ہے, کوئی اس کو تکلیف نہیں ہو رہی. اس کے اوپر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ لگی تو اس کو تیر ہے, لگا اس کو تلوار ہے, تو جناب یہاں پہ جو ذرہ برابر ہوا ہے, بلیڈ بھی لگتا ہے, تو اتنی تکلیف ہوتی ہے شدت کی. تو یہ تو صاحب کو جناب تیر بھی لگ گیا, تلوار بھی لگ گئی, اسے سب سارا لوگ ہو گیا, یہاں تک کہ اس کی جان بھی نکل گئی ہے اور اس کو تکلیف نہیں ہو رہی. یہ کیا وجہ ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آگے سے جواب دیا, اس لیے کہ بعض مفسرین کرام نے قرآن کی جہاد والی آیتوں کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت مسلمان میدان جہاد کے اندر جہاد کرتے کرتے کافروں کے رسے کے اندر آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے, تو جیسے ہی اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے, اللہ رب العزت اس شہید کو اپنا دیدار کروا رہے ہوتے ہیں. اس وقت انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا دیدار کر رہا ہو, روح اس کی پرواز کر رہی ہے, اللہ کا دیدار کر رہا ہو, تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ اب اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے نا, گزارا حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی سہیلیوں کے سامنے سے کیا گزرو یہاں سے. اب ان کی سہیلیاں ہاتھ میں کیا لے کر بیٹھی ہوئی ہے, پن لے کر بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ جناب چھری لے کر بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ جناب بات نہیں ہے ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام گزر کے, جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو ان عورتوں نے کیا کاٹا تھا, کیا پھل کاٹا تھا؟ نہیں, ان کو ہوش ہی نہیں رہی تھی, انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. یہ دنیا کا حسن دیکھا تھا انہوں نے, یہ دنیا کا حسن دیکھا تھا تو پھل کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی. یہ دنیا کے نبی کو دیکھا ہے انہوں نے تو دنیا کے اندر اپنی انگلیاں کاٹ دی اور اپنی انگلیوں کا احساس کر نہیں رہا. اور جو بندہ شہادت کے وقت رب تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہو تو اس بندے کو اپنی کیا دنیا کی تکلیف کا احساس ہو, سبحان اللہ, اس کو تو ذرہ برابر دنیا کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. یہ شہادت والا عمل, یہ جہاد والا عمل اتنا عظیم فریضہ ہے, اتنا عظیم کام ہے کہ جس کا پوری دنیا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں. میں نے پہلے ایک روایت سنائی ہے, ابتدا کے اندر جہاد کرنا بڑا عظیم فریضہ ہے, اور جاج کرام کی خدمت کرنا بڑے عظیم سعادت کی بات ہے, بیت اللہ شریف کی صفائی ستھرائی کرنا بڑی عظیم سعادت کی بات ہے. اور سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جہاد والا عمل, اس کا الگ ثواب ہے, بیت اللہ کی خدمت کے اوپر معمور رہنا یہ الگ ثواب ہے. مگر ان دونوں ثوابوں کے اندر فرق ہے کہ بیت اللہ کی خدمت کے اوپر معمور رہنا یہ کم ثواب ہے, میدان جہاد کے اندر اتر کر مسلمانوں کا ساتھ دینا اور کافروں کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جانا یہ اس سے زیادہ ثواب ہے. اتنا عظیم سعادت والا یہ کام ہے جہاد والا عمل. آج ہمارے مسلمان, آج ہمارے افراد اس جہاد والے عمل کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. آج کافر ہمیں للکار رہا ہے مگر ہم اس کی للکار کو بھی سن بھی رہے ہیں خاموشی سے, وہ جناب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. انشاءاللہ میرے اللہ نے وقت دیا, انشاءاللہ میرے اللہ نے وقت دیا تو ہم مسلمان اپنی پاک افراد کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم کفار کو بتلا دیں گے کہ کافر تو اپنی طاقت کے اوپر ناز کرتا ہے, ہم اپنے کلمہ اسلام کے اوپر ناز کرتے ہیں. ہمیں اگر طاقت کے اوپر ناز, ہمیں اپنے کلمہ اسلام کے اوپر ناز ہے کہ کافر کی موت وہ ہمیشہ کے لیے موت ہے اور مسلمان کی جو شہادت وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامیاب ہو جاتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, تم اس کا شعور نہیں رکھتے. وَلَٰكِن لَّا يَرْزُقُونَ, اللہ رب العزت کو رزق بھی پہنچاتے ہیں. یہ مسلمان جذبہ جہاد سے پیچھے نہیں ہو سکتا, مسلمان اپنے آپ کو جہاد والے عمل سے پیچھے نہیں رکھ سکتا.
کرتے ہیں اس کی حکمت الگ الگ ہے کہ ابھی ہماری پاک فوج کھڑی ہوئی ہے، جب پاک فوج ہمیں حکم دے گی، پاک فوج ہمیں کہے گی کہ ہمیں بھاگو، تو ہم رضاکارانہ طور کے اوپر اپنے اپنے پوروں کو پیش کریں، ہم خود بھی پیش ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی پیش کریں گے۔ یہ آدھا عادت سے کوئی بھی مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر جذبہ جہاد کو روک رہی ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کو اپنی وہ جناب سرحدوں کے اوپر کھڑے ہوئے محافظین کو بڑے اعتماد نہیں ہے۔ یہ ہمارے محافظ بن کر کھڑے ہوئے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور جو کافر ہمارے مسلمان ملکوں کی طرف، ہمارے مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔